کتابوں میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. کسی بزرگ نے اپنے خواب میں یا غنودگی کے عالم میں ایک منظر دیکھا کہ ایک دربار سجا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دائیں طرف جو ہے انبیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف آپ کے اس امت کے علماء کرام براجمان ہیں. تو اس خواب کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی ایک بات کرنے کی اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کا یہ قول نہیں ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں؟ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا کہ اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف لکھا ہے، سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث اسی مضمون کے ساتھ مختلف طریقوں سے اور جگہ پر بھی آئی ہے، تو جب ایک حدیث ایک کا مضمون جو ہے مختلف طریقوں سے آ جائے تو وہ پھر حسن کے درجے میں آ جاتی ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ میری امت کے جو علماء کرام ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے کسی امتی عالم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو، بہت بڑے عالم تھے اور بہت جلیل القدر جو ہے فقیہ تھے، امام تھے، ان کی طرف اشارہ کیا. وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی نے اپنا نام بتانا شروع کیا، فلاں بن فلاں فن فلاں فن فلاں بن فلاں، حضرت آدم علیہ السلام تک اپنا نسب لے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تھوڑی دقت ہوئی. سوچا دل میں کہ یار عجیب بات ہے. کہنے لگے کہ یہ کیسا عالم ہے آپ کی امت کا کہ میں نے ایک مختصر سا سوال پوچھا تھا اور انہوں نے پورا اپنا نسب بتانا شروع کر دیا. اول تو انہیں سوال کی ہی سمجھ نہیں آئی، تو جس شخص کو سوال کی ہی سمجھ نہ آئے تو آپ کس طرح اس کو بڑا عالم کہہ سکتے ہیں. تو تھوڑا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بدمزہ ہوئے اس سوال سے، جواب سے. کچھ دیر گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیغمبر تھے، تھوڑا نرم ہوئے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ضرور پوچھئے. تو انہوں نے فرمایا جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ یہ موسیٰ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، تو اس وقت آپ نے جواب دیا تھا کہ یا اللہ یہ میری عصا ہے، لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں اور بھی بہت سے کام اس سے کرتا ہوں. تو سوال تو مختصر تھا لیکن آپ نے اس کا جواب جو ہے بہت طویل دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ مسکرانے لگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کے جو ہے انبیاء علماء کرام جو ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ کی بات ٹھیک ہے. اب یہاں ایک چھوٹا سا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا اور اس کے مقابلے میں جو حضرت امام غزالی نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، تو یہ تو الزامی جواب ہے. الزامی جواب کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو جواب آپ نے دیا تھا وہ بھی غلط تھا اور میرا بھی غلط تھا. تو ایک نبی کی بات کو غلط کہنا یہ تو کفر ہے. اس سے تو انسان جو ہے
دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اگر غور کیا جائے اس پر تو حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے دائیں ہاتھ میں، تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ اس کو طویل اس لیے کیا کہ وہ عاشق حقیقی تھے اور اپنے محبوب حقیقی سے پہلی مرتبہ ہم کلام ہو رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنی بات کو طویل کروں، زیادہ سے زیادہ طویل کروں تاکہ محبوب کے ساتھ زیادہ بات چیت کر سکوں۔ آپ کو پتہ ہے اپنے عاشق جو ہے اپنے محبوب کے ساتھ کس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں، اور آج کل تو اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موبائل فون نے جو ہے وہ سارے نشانیاں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، پوری رات لگے رہتے ہیں ہمارے نوجوان، پوری رات۔ صبح ماں جو ہے اٹھ کر جو ہے کہتی ہے اپنی کس ماں سے جو ہے تم پوری رات باتیں کر رہے تھے، تو پوری رات پیکج کرا کر، لیکن اب کیا باتیں ہوتی ہیں، مثلا ہم نے سمجھ نہیں آتا وہ پوری رات باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کہ محبوب سے باتیں کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، تو وہ تو محبوب حقیقی تھے، یہ تو جو ہے مجازی محبوب ہیں، ان کی کیا اوقات ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طویل گفتگو کی، تو وہ بھی اس لیے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے، سب سے زیادہ تذکرہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی پھر یہ موقع کب ملے گا کہ ایک اللہ کے نبی سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، بات چیت کا موقع مل رہا ہے، تو آپ نے بھی اپنے قیام کو، اپنے کلام کو اور قیام کو طویل کیا اور ان سے گفتگو لمبی چوڑی کی۔